رشیا اور چائنیز گورنمنٹ اپنی اسٹیٹمنٹس بھی دے چکی ہیں ریگارڈنگ یہ جو ابھی چینج ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں. کیا ریجنل فورسز جو ہیں انہوں نے ہی اہم کردار ادا کرنا ہے, شکل نکالنی ہے صورتحال کی, یا اس کے باوجود امریکہ اور ویسٹ کا رول رہے گا, انفلوئنس رہے گا؟ دیکھیے, بنیادی رول تو افغانستان کے اندر کی قوت کا ہے, یعنی طالبان یا اس کے دوست یا ان کے مخالف وہ ہیں. لیکن وہاں پہ ایک حکومت, اسٹیبل حکومت قائم کرنے میں, ان کی اکانومی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں میرا خیال ہے کہ ریجنل سٹیٹس ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. دو قسم کا کردار ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایڈوائس ان کو دے سکتے ہیں, اور جس طرح پاکستان نے ٹریڈ ریلیشن شپ کو قائم رکھا ہے, آمد و رفت بھی ایک حساب سے چل رہی ہے, اور اسی طرح اور یہ دوسرے ممالک جس طرح ایران ہے, ان کی کچھ ٹرانزٹ ٹریڈ ایران کے تھرو ہوا کرتی تھی افغانستان کی, تو ایران اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ان ریاستوں کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ مغرب کے اندر, یعنی امریکہ اور یورپ کے اندر جو وہاں ناراضگی ہے کیونکہ ان کو ناکامی ہوئی ہے افغانستان میں, تو ان کے رویے میں ماڈریشن پیدا کرنے میں بھی یہ ریاستیں جس میں پاکستان اور نیبرنگ سٹیٹس ہیں کردار ادا کر سکتی ہیں. کیونکہ ان کو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج کا آپ نہ سوچیں کہ جو 30 تاریخ کو انہیں خالی کرنا پڑا ہے, بلکہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھیں, کیونکہ ایک سٹیبل افغانستان جو ہے وہ نہ صرف نیبرنگ کنٹریز کے لیے اہم ہے, یوزفل ہوگا, بلکہ پورے انٹرنیشنل سسٹم کے لیے. میں آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھاتا ہوں. رستم شاہ محمد صاحب سے بھی رابطہ ہمارا بحال ہو چکا ہے. شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے, جیسے اعزاز احمد چوہش صاحب نے بتایا کہ کیا طالبان حکومت چلا پائیں گے, اس سلسلے میں انہوں نے مخلوط حکومت کا ایک خاکہ بیان کیا, پنجشیر کا انہوں نے ذکر کیا, وہاں پر بھی ایک فریش آفینس لانچ کیا طالبان نے, اطلاع جائی ہے. تو یہ پنجشیر کی صورتحال اس وقت کیا ہے, اور کیا ایسی مزاحمتیں طالبان کو آنے والے وقت میں مل سکتی ہیں مزید؟ دیکھیے, اس وقت افغانستان ایک بڑے تاریخی موڑ پہ کھڑا ہے. ایک تاریخ بنتے ہم نے دیکھی ہے, اور اس تاریخ ساز واقعات جو پچھلے 1 مہینے سے ہوئے ہیں, ان کے اثرات افغانستان پہ, ساری ریجن پہ سال ہا سال تک پڑتے رہیں گے. طالبان کے لیے 2 مثبت چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یا ان کو اپوز کرنے کے لیے کوئی بھی رائبل نہیں ہے, کوئی ملیشیا ان کو اپوز کرنے والا نہیں ہے. یہ بہت مدت کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہونے والی ہے جس کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اپوزیشن ضرور ہوگی, اس کی سیاسی اپوزیشن ہوگی, لیکن ملٹری رائولری اب وہ چیز نہیں ہے. طالبان پنجشیر جو ہے وہ افغانستان کا 50واں حصہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ کچھ احمد شاہ مسعود کے بیٹے مدافعت کی بات کر رہے ہیں, لیکن احمد شاہ مسعود کے 2 بھائی پاکستان میں ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں پاکستانی لیڈروں سے. تو ان سے بھی میرے اپنے خیال کے مطابق ان سے بھی بات چیت ہو جائے گی, معاملہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے طالبان کے حق میں اس وقت کہ افغانستان کے لوگ 40 سال کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. وہ ہر اس حکومت کا ساتھ دیں گے جو امن ڈیلیور کرے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اور وہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے, لہٰذا ان کو سارے ملک کے سارے عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ کا خاتمہ ہو. اور جو 35 لاکھ لوگ افغانستان کے اندر اس وقت IDPs ہیں, وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں, اور جو داعش وغیرہ کے فتنے ہیں ان سے نمٹا جائے. اور لوگوں کو یقین ہے کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی داعش کو ختم کر سکتی ہے. اور اسی وجہ سے روس, چین اور ایران طالبان کو ویلکم کر رہا ہے, کیونکہ تینوں ملکوں کو خطرہ تھا داعش سے, اور تینوں ملک سمجھتے ہیں کہ طالبان ہی اس خطرے کو نمٹا لیں گے اور ان کا سدباب کر لیں گے, ان کو نیست و نابود کر لیں گے. اب رہی بات چیلنجز کی. چیلنجز اتنی ہیں کہ آپ ان کو گن بھی نہیں سکتے. سب سے
سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے حکومت سازی کا، کیونکہ انہوں نے ایک انکلوسیو حکومت کا اعلان کیا ہے۔ اب انکلوسیو حکومت میں طالبان کے علاوہ کن کن کو شامل کیا جائے؟ جی، ان ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ ان کے جو فیلڈ کارڈرز ہیں، ان کے جو سپاہی ہیں جو ان کے لیے لڑتے رہے ہیں، تاکہ ان میں بھی بددلی نہ ہو اور وہ اس کو پرانے نظام کا تسلسل نہ سمجھیں۔ تو یہ ان کے لیے بڑا کٹن مسئلہ ہے کہ کن کن لوگوں کو نامینیٹ کر کے اپنی کابینہ میں شامل کر لیں۔ دوسرا مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی ان کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، کنٹرول ایکسٹینڈ نہیں ہوا ہے سارے افغانستان پہ، ٹھیک، تو وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ کس طرح سارے افغانستان پہ ان کا کنٹرول، تاکہ ان کے جو اپنے گورنر مقرر ہوں، ان کی انتظامیہ ہو اور ان کو نیا ایجنڈا دے دیں، اور وہ نیا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کے خواہشات کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے بارڈر کے اندر، کیونکہ ابھی تک طالبان کی ریٹ وہاں پہ قائم نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو فوج ہے تتر بتر جو ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا یا دوبارہ نئی فوج کو بنانا، نئی پولیس فورس کو بنانا، اس کے بعد جو اوپیم ہے 7,000 ٹن تک جو امریکہ کے دور میں پہنچ چکی ہے اس کا خاتمہ کرنا، جو وہاں پاورٹی ہے، جو وہاں ڈراؤٹ ہے، اس سال بدقسمتی سے ڈراؤٹ نے 40% فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ کم کر دی ہے، اور سب پہ پھر اس کے بعد پینڈیمک ہے، کرونا پینڈیمک ہے، تو لوگ اس وقت بہت بے چینی کرب میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک بڑا پاورٹی ایلیویشن بڑا چیلنج ہے۔ تو چیلنجز یہ ہیں۔ جہاں تک ریجنل کنسنسس کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان ریجنل ممالک سے وہ مسئلہ مشورہ کر رہا ہے، پوری بری بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کا افغانستان کے کانٹیکس میں اپنا مقام ہے۔ ازبکستان میں 20 لاکھ افغان ریفیوجیز نہیں ہیں، تاجکستان میں، ترکمانستان میں 20 لاکھ افغان ریفیوجیز نہیں ہیں، یہاں پہ بارڈر بھی لمبا ہے، 20 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں، اور ہمارے گلے شکوے بھی ایک دوسرے سے ہیں۔ تو پاکستان کو ان جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں، ان کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مشورہ ضرور کریں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کر ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کے مفاد میں ہو، اور جس سے پاکستان کے لیے گڈ ول میں اضافہ ہو افغانستان کے اندر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر آپ ساتھ ہی رہیے گا، ایک بریک یہاں پر آن پہنچے اس ٹرانسمیشن میں۔ بہت اہم یہ گفتگو ہے، بالخصوص یہ کہ چیلنجز کیا درپیش ہوں گے، کیسے طالبان حکومت مخلوط انداز میں بنائیں گے، اور پھر کیا دنیا ان کو تسلیم کرے گی۔ پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل یہ کیا ہوگا، لیکن ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، وہ بھارت کے کردار سے جڑا ہوا ہے، جو اب صرف اور صرف ٹی وی چینلز کے ذریعے امراللہ صالح کے بیپر کرنے تک محدود ہو چکا ہے۔